اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیے کہ قرآن سب سے پاکیزہ کتاب، جو فرشتہ لا رہا ہے، وہ قرآن کو جو لانے والا فرشتہ ہے، تمام فرشتوں میں وہ سب سے زیادہ معزز مقدس فرشتہ حضرت جبریل، وہ فرشتہ جس ذات کے پاس آ رہا ہے، جس شخصیت کے پاس آ رہا ہے، وہ شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لانے والا فرشتہ معزز مکرم، جن کے پاس لائی جا رہی وہ سب سے زیادہ معزز مکرم، اور جس جگہ لایا جا رہا ہے، جس جگہ لایا جا رہا ہے وہ جگہ سب سے اعلیٰ اور افضل، جس شہر میں اتارا جا رہا ہے قرآن، وہ شہر تمام شہروں میں سٹی میں اعلیٰ اور افضل، جس رات میں قرآن اتر رہا ہے وہ رات شب قدر، تمام راتوں میں افضل، جس مہینے میں قرآن اتارا جا رہا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، رمضان مبارک کا مہینہ۔ یعنی آپ ترتیب دیکھیے، اور پھر جس زبان میں اتارا جا رہا ہے وہ زبان تمام لینگویجز میں سب سے اعلیٰ اور افضل، عربک زبان، اور پھر جس جگہ وہ لکھ دی جائے، ورق پر، کاغذ پر اس قرآن کو لکھ دیا گیا، تو وہ ورق ایسا کہ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں اس کو چھوؤ مت۔ اس کے اوپر جو غلاف چڑھا دیا جائے، جو کور چڑھا دیا جائے، جو جزدان بولیے یا جو غلاف بولیے یا جو کپڑا، وہ کپڑا سب سے اعلیٰ اور افضل، جو دماغ اس کو سوچے، اس کو پڑھے، وہ دماغ سب سے اعلیٰ اور افضل، جس سینے میں وہ قرآن محفوظ ہو جائے پھر وہ سینہ کتنا اعلیٰ اور افضل ہوگا، جو زبان اس کی تلاوت کرے، وہ زبان کو، ان ہونٹوں کو فرشتے بوسہ دیتے۔ کیا اللہ نے ترتیب رکھی، کیا اللہ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ماہر قرآن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ ہر پل فرشتوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ جو قرآن کا حامل ہے وہ ہمیشہ فرشتوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، اور جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس پہ اٹکتا ہے، غلطی کرتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، دماغ پہ زور ڈالتا ہے، یاد کیا ہوا ہے یاد کرتا ہے، یہ غلطی میں یاد کر لوں، بار بار اٹکتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، تو فرمایا اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک اٹکنے کی تکلیف کی وجہ سے اور ایک قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ، جو انسان اس کلام کو سنتا ہے، قرآن کی کوئی آیت، یہ تو پڑھنے والے کا مقام تھا، اب جو سنتا ہے کتب لہ حسنۃ مضاعفہ، اس کے لیے ایسا اجر لکھا جاتا ہے اللہ کے یہاں جو دن بدن دگنا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، گھٹتا نہیں، ایک اتنا سا نہیں رہتا، وہ بڑھتا رہتا ہے، حسنۃ مضاعفہ۔ ومن تلاہا کانت لہو نوراً یوم القیامہ، اور جو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عز وجل اہلین، ایک دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، کچھ خاص پیارے بندے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہے۔ پوچھا صحابہ کرام سے کون ہے، پتہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں نہیں پتہ۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ اہل قرآن ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور اسی آیت کی تشریح میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے وہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے خاص بندے جن کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ قرآن پاک کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الکہف کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو نقطہ پیش کیا یا جو حل پیش کیا، وہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1، پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اس سے اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان تمام مشکلوں کا، ان تمام مشکلات اور مصائب کا حل صرف اور صرف علم ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل صرف اور صرف ایجوکیشن ہے۔ کون سا ایجوکیشن، کون سا علم، کس طرح کا علم، اس کی پوری تفصیلات ہے اس آیت کے ضمن میں۔ نمبر 2 پہ جو حل پیش کیا ان آیات میں، ان تمام چیزوں کا، ان تمام فتنوں کا، ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام چیلنجز کا حل ذکر ہے، اللہ کا ذکر اور ذکر کی مجلسیں۔ ظاہر ہے کہ ذکر، اللہ کی یاد جس طریقے سے انسان کو آئے یا انسان کر سکے، وہ سارے طریقے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تیسرا حل جو پیش کیا گیا فتنہ دجال سے بچنے کا، تمام چیلنجز سے مقابلہ کرنے کا، وہ حل دعوت ہے، دعوت الی اللہ۔ علم، ذکر اور دعوت، علم، ذکر اور دعوت، یہ 3 چیزیں ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے علم۔ ظاہر ہے کہ علم کی جب بات ہوگی تو ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں اگر علم ہی ان مشکلات سے نمٹنے کا حل ہے، ایجوکیشن ہی اس سے بچنے کا، فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے، تو پھر ایجوکیشن کے ادارے تو برسوں سے قائم ہیں۔ علم کے ادارے، علم کے مراکز، علم کے اور ایجوکیشن، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، دنیا بھر کے ادارے قائم ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن میں بھی۔ تو ایسے تو کہ علم اس کا حل ہے، یہ ذکر گویا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن قرآن جس علم کی بات کر رہا ہے، یا قرآن جس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے، وہ علم
صرف اور صرف جسمانی علم نہیں ہے، وہ صرف دماغی علم نہیں ہے، وہ صرف انسان کو جن جن چیزوں کی دنیا میں ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں نالج اور علم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس علم کی بات ہو رہی ہے جو تمام ایجوکیشن پر حاوی ہو، جس کے اندر تمام نالج، تمام معلومات آ جائے۔ یہاں اس علم کی بات ہو رہی ہے کہ جس علم کی چھتری کے نیچے سارے علوم حاصل کیے جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ادارے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے سیکولر اسکول یا سیکولر کالج۔ یہاں یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں لادینی نظام، لادینی ادارہ، جہاں دین کا تذکرہ نہیں ہوگا، جہاں دھرم کا تذکرہ نہیں ہوگا، جہاں مذہب کا تذکرہ نہیں ہوگا، ایسا ادارہ، ایسی یونیورسٹی، ایسی کالج۔ لیکن قرآن حل پیش کر رہا ہے کہ جو ادارہ اگر مذہب سے خالی ہوگا یا دین سے خالی ہوگا، اللہ کی چھتری کے نیچے وہ تمام معلومات حاصل نہیں کی جائے گی، تو پھر وہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں گویا ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جس میں سے کوئی قاتل بن رہا ہے، کوئی مجرم بن رہا ہے، کوئی گنہگار بن رہا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ کمانے والا، کوئی زیادہ سے زیادہ بزنس مین، کوئی زیادہ سے زیادہ ترقی کر کے جائے گا تو چاند تک پہنچ جائے گا۔ لیکن دنیا میں آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جاہل آدمی ہے جو بہت کم پڑھا لکھا ہے اور وہ بہت بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا، بہت کم دیکھا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے جرم میں چھوٹا انسان ملوث ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے گھوٹالے میں وہ لوگ ملوث ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، سب سے زیادہ تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، جو کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں۔ بڑے بڑے گھوٹالے، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے کرائم ان کے نام پہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اداروں سے یہ جو سیکھ کے آیا ہے، ادھورا علم سیکھ کے آیا ہے، پورا علم سیکھ کے نہیں آیا ہے۔ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا علم ایک ہے، اللہ کا علم، اللہ کا ایجوکیشن بھی ایک ہے۔ اب دنیا کے ڈپارٹمنٹ کے اندر یا دنیا کی کالجز، اسکول، یونیورسٹیز کے اندر اس علم کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اس علم کو بانٹ دیا گیا، یہ مذہبی علم، یہ غیر مذہبی علم، یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم، یہ عصری تعلیم، یہ دینی تعلیم۔ یہ جو جرم ہوا، یہ جو گیپ ہوا، یہ جو بیچ میں دراڑ آئی، ایک علم کو، ایک دھڑ کو، ایک جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، یہی وہ جرم ہے جو برسوں سے اس انسانیت پر ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں میں بھی جہاں کہیں کوئی مدرسہ بن گیا تو وہاں اسکول نہیں، وہاں کالج نہیں، وہاں یونیورسٹی نہیں، اور جہاں مسلمانوں کی کوئی اسکول بن گئی تو اس میں دینی تعلیم نہیں، اس میں قرآن کی تعلیم نہیں، اس میں اخلاق کی تعلیم نہیں، اس میں تربیت کی تعلیم نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک لادینی نظام ہے، سیکولر اسکول ہے، یہاں سب کے لیے ہے، دھرم کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا شوشہ ہے یا ایسا زہر ہے جو زہر اس طریقے سے پلایا گیا کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلا۔ قرآن اس علم کی بات کر رہا ہے کہ جو علم تم کو خدا سے ملا دے۔ آپ اگر ذرات کا، چھوٹے چھوٹے جو ذرات رہتے ہیں ان کا علم کرو، ان کا نالج لو تو وہ تم کو خدا سے ملا دے۔ قرآن اس علم کی بات کر رہا۔ اگر آپ کسی لوہے پر ریسرچ کرو تو وہ ریسرچ کرنا آپ کو خدا سے جوڑ دے، اپنے رب سے جوڑ دے۔ اگر آپ سمندروں پر ریسرچ کر رہے ہو
تو وہ ریسرچ کرنا، اس کا نالج لینے کے بعد آپ کو اپنے رب سے اور زیادہ مضبوط جوڑ دے۔ اگر آپ اور زیادہ بڑھتے بڑھتے فضاؤں پر، لہروں پر بڑھتے بڑھتے آپ اگر مریخ پر اور جوپیٹر پر اور آپ چاند تک پہنچ گئے ہو، تو پھر اور زیادہ خدا کی معرفت، خدا کی قربت، خدا کا تعلق، خدا سے آپ کا جوڑ یہ اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی لہر کو دیکھو، موج کے دیکھو، سمندر کے کنارے بیچ پر کھڑے ہو، تو ان لہروں کو دیکھ کر تمہارے دل میں خدا کی عظمت آنی چاہیے۔ خدا اس علم کی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی پلانٹ پر یا جو درخت اور پودے ہیں اس پر ریسرچ کر رہے ہو اور ان کی تعلیم حاصل کر رہے ہو اور اس کے بارے میں بچوں کو بتا رہے ہو، تو وہ بتانا، اس کا نالج لینا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ اور زیادہ خدا کی کبریائی، خدا کی عظمت، خدا کی جبروت، اس کی مالکیت، اس کی حاکمیت سے اور زیادہ آپ کو جوڑ دے، اس کی عظمت دل میں اترتی چلی جائے۔ یہ جو گیپ ہے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ ایسا سمجھایا گیا کہ یہ اسکول لادینی ہے، یہ اسکول سیکولر ہے۔ خدا ایک ہے، اس کا علم ایک ہے، اس کا علم ایک ہے، اور وہ علم آپ کو اپنے رب سے جوڑ دے، یہی حقیقی علم ہے۔ اگر مدارس میں صرف قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے اور سائنس نہیں پڑھایا جاتا، میتھمیٹک نہیں پڑھایا جاتا، یا اور کوئی سبجیکٹ فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، منطق نہیں پڑھائی جاتی، علوم طب، میڈیکل سائنس نہیں پڑھایا جاتا، تو اس کا مطلب انہوں نے بھی پھر اس علم کے دو حصے کر دیے، دو دھڑ کر دیے، ایک حصہ پڑھ رہے ہیں، ایک حصہ نہیں پڑھ رہے۔ جرم سب طرف سے ہے، اور اس چیز کا حل قرآن پیش کر رہا ہے کہ تم نے وہ علم حاصل کرنا جو انسان کی ضرورت ہو۔ ظاہر ہے قرآن بھی ضرورت ہے تو سائنس بھی ضرورت ہے، فقہ بھی ضرورت ہے تو پھر میڈیکل سائنس کا علم بھی، وہ بھی ضرورت۔ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، یہ بھی ضرورت۔ یہ ہر وہ چیز جو انسان کو ضرورت پیش آئے، وہ ضرورت دنیا کے اعتبار سے آئے یا آخرت کے اعتبار سے آئے، ہر اس چیز کا علم حاصل کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اسلامی حکومتیں رہی تقریباً 1200 سال تک پیچھے کا اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے، کبھی یہ کلیشز نہیں تھے، کبھی یہ گیپ نہیں تھا، کبھی یہ دراڑ نہیں تھی، کبھی ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک دینی اسکول ہے، یہ ایک دنیاوی اسکول ہے، کبھی یہ جرم کبھی نہیں تھا۔ یہ جرم اس وقت شروع ہوا جب انگریز یہاں پر آئے، اس وقت سے یہ دراڑیں، یہ تقسیم ہو گئی۔ علم ایک اکائی ہے، علم ایک جسم ہے، اس جسم کو آپ دو دھڑوں میں سر الگ کر رہے ہیں، دھڑ الگ کر رہے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا جرم ہے انسانیت پر۔ آپ ہماری ہسٹوری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے مسلمانوں کی، تو میڈیکل سائنس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے سب سے پہلے مسلم سائنسداں ہیں۔ العلوم فی الطب، القانون فی الطب، ایسی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں برس ہا برس پڑھائی جاتی تھی۔ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا امام رازی کا، ابو علی سینا کا، اور فارابی کا، افلاطون اور جالینوس کا، ابن سینا کا، کیا کیا مفکرین اور ایسے ایسے سائنسداں گزرے ہیں کہ جو قرآن کا بھی علم رکھتے تھے، سائنس کا بھی علم رکھتے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ اس علم کی بات قرآن کر رہا۔ اگر فتنہ دجال سے بچنا ہے، اگر آپ دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو علم حاصل کیجئے۔ وہ علم، جس علم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی وحی کے اندر کر رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا قرآن پڑھو، یہاں یہ نہیں کہا گیا حدیث پڑھو، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ایمانیات پڑھو، عقائد پڑھو، پڑھو اپنے رب کو، ہر وہ چیز پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کی یاد سے پڑھو۔ ہر چیز پڑھنا ہے لیکن رب یاد رہے، رب بھولنا نہیں ہے، خدا کو بھولنا نہیں ہے، مالک کو نہیں بھولنا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔
یہ سب سے آپ دیکھیے اس زمانے میں بت پرستی عام تھی، کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر ہر درخت پر، ہر پتھر پر، ہر پہاڑ پر مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لیکن جو پہلی وحی قرآن کی پہلی سورہ، پہلی آیت جو اتر رہی ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ بت پرستی چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، فلاں گناہ کا کام ہے اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، بیٹیوں کو زندہ گاڑنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا۔ پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی تمام برائیوں کا حل کیا ہے؟ علم ہے۔ اور علم وہ نہیں جو دنیا صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے جسم کو پالنے کے لیے، اپنے دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جو علم دنیا حاصل کر رہی ہے، بلکہ علم وہ جو جسم کو بھی پالے، جو روح کو بھی پالے، علم وہ جو پیٹ کو بھی پالے، تمہارے دل کو بھی تقویت دے، اس علم کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ علم شروع ہوتا ہے قرآن سے، ظاہر ہے وہ علم شروع ہوتا ہے قرآن کی چھتری کے نیچے، جو بھی علوم حاصل کیا جائے پہلے قرآن پھر تمام علوم، اس چھتری کے نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آپ کو ہر چیز کے نالج کا حکم دیتا ہے، تو پہلے قرآن پڑھنا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں جو جرم ہوا علم کے تئیں، علم کے ناطے، یا علم کو جو ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے جو جرم ہوا، اس جرم کی وجہ سے دیکھیے ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک منطقی، ایک فلاسفر، ایک تھنکرز، ایک انٹلیکچول، کیا ٹائٹل دے کر کے کیا ان کا مقام اور مرتبہ، اور ایک طرف بیچارہ مکتب کا ایک معلم، ایک قرآن پڑھانے والا، ایک حدیث پڑھانے والا، اس کی سماج میں کیا اہمیت ہے؟ آپ یہ صرف اسی ڈیوائیڈیشن کی وجہ سے، اسی تقسیم کی وجہ سے ہوا، کوئی حیثیت نہیں۔ جبکہ قرآن، اللہ کے نبی علیہ والسلام نے قرآن کا علم رکھنے والوں کے بارے میں کبھی اس طرح فرمایا، تو اب آپ ترتیب قرآن کی دیکھیے، اترنے کی ترتیب، جگہ کی ترتیب، جہاں اتارا جا رہا ہے وہ جگہ، جس جگہ اتارا جا رہا ہے وہ جگہ، جس سینے میں اتارا جا رہا ہے وہ سینہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اس قرآن کا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر فتنہ دجال سے بچنا ہے، اگر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، تو آپ تمام علوم پڑھیے، اسکول جائیے، کالجز جائیے، لیکن تمام علوم اس قرآن کی چھتری کے نیچے حاصل کیجیے، اس قرآن کی چھتری کے نیچے حاصل کیجیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دو اہم نقطے جو فتنہ دجال سے بچنے کا ذریعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے۔ اور کل مغرب کے بعد اسی مسجد میں ایک حضرت ہے عبد الرحیم قرنی صاحب، جو حضرت مولانا قطب الدین ملا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اپنی مستورات کو خصوصی طور پر بھیجیں، لے کر کے آئیں، اوپر کے حصے میں الگ سے ان کے لیے انتظام ہوگا، اور آپ اپنے دوست احباب میں اس کی خوب دعوت چلائیں کل مغرب کے بعد فوراً انشاءاللہ۔